السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم آپ کی ایجوکیشن کی بک کا 4th یونٹ پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں معیار تعلیم کا جائزہ لیا۔ آج ہم ان عوامل کا جائزہ لینے لگے ہیں جو معیار تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں فرسٹ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے اساتذہ، سیکنڈ کیریکولم، تھرڈ پیرنٹس، فورتھ سماجی اور معاشرتی حالات، ففتھ انڈیویجول ڈفرینسز، سکس اقتصادی حالات ہیں۔ یہ باقی کے سیکنڈ پیج پر ہیں۔ تو فرسٹ سیکنڈ ایئر فرسٹ جو فیکٹر ہے وہ اساتذہ ہیں۔ یہ اساتذہ کس طرح سے معیار تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور معیار تعلیم کے گرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں فرسٹ ہے اساتذہ کا تربیت یافتہ نہ ہونا۔ اگر اساتذہ نے باقاعدہ ٹیچنگ کی کوئی ٹریننگ نہیں لی ہوئی تو وہ اس طرح کے اساتذہ ثابت ہوں گے کہ معیار تعلیم گرنے کا سبب بنیں گے۔ نمبر سیکنڈ، اگر اساتذہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو سارا وقت وہ انسٹیٹیوشن میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی بجائے، ٹیچنگ پر فوکس رکھنے کی بجائے اس پارٹی کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس پارٹی کے جو بھی مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کی کوششیں کریں گے، جس سے obviously تعلیم کا معیار گرنا شروع ہو جائے گا۔ تھرڈ، اساتذہ کا بیہیویئر اس طرح معیار تعلیم پر اثر انداز ہوتا ہے کہ کچھ اساتذہ ٹیچنگ کو اپنا مشن نہیں بناتے، بلکہ وہ کوئی بینیفٹ لینے کے لیے ٹیچنگ کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اساتذہ ہیں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز میں یا کلاس کے دوران پیشن کے ساتھ نہیں ٹیچ کرتے، اسٹوڈنٹس کے ریلیشن شپ میں انٹرسٹ نہیں لیتے، لیکچر پریپیئر نہیں کر کے آتے، بلکہ اس کی بجائے ان کا فوکس زیادہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ان کے گھر آئیں، ٹیوشن لیں یا ان کے ٹیوشن سینٹرز پر جائیں۔ نمبر فورتھ، اساتذہ کی اپنی پرسنل لائف ہے۔ اگر اساتذہ اپنی پرسنل لائف میں پریشان ہیں یا ان کو ڈپریشن ہے یا ٹینشن زدہ زندگی ان کی گزر رہی ہے تو اس کے ہمہ گیر جو اثرات ہیں وہ ان کی ٹیچنگ پر آتے ہیں، اور جب ان کی ٹیچنگ متاثر ہو جائے گی تو پھر اسٹوڈنٹس وہ رزلٹ نہیں دے پائیں گے۔ سیکنڈ آپ کے سامنے جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ کیریکولم ہے، نصاب۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نصاب کس طرح سے معیار تعلیم کی پستی کا سبب بنتا ہے۔ اس میں فرسٹ پوائنٹ ہے نصاب میں متعین شدہ مقاصد طلباء اور معاشرے کی ضروریات کے مطابق نہ ہوں۔ یہ بات تو اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ جب نصاب بنایا جاتا ہے تو اس کے آبجیکٹیوز اسٹوڈنٹس کی نیڈز کے اکارڈنگ ہوتے ہیں، سوسائٹی کی نیڈ کے اکارڈنگ ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کی نیڈ سے مراد ہے کہ سوسائٹی کو جس قسم کی افرادی قوت چاہیے اس طرح کے وہ اپنے آبجیکٹیوز، ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز اس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں عوامل نہ ہوں آبجیکٹیوز میں تو پھر ایسا کیریکولم جو ہے وہ معیار تعلیم کو بڑھانے کی بجائے معیار تعلیم کی پستی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر سیکنڈ، کیریکولم اسٹوڈنٹس کی زندگی کے لیے فائدہ مند نہ ہو، کوئی اسکل نہ سکھاتا ہو، ٹیکنیکل نہ ہو، کسی پروفیشن کی پریپریشن نہ کرتا ہو، تو ایسے کیریکولم کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد
اسٹوڈنٹس پریکٹیکل لائف میں کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ان کا ذہن اس طرح سے بننا شروع ہو جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کوئی روزگار اپنانے کے قابل نہیں ہوتے۔ نمبر 3 جو نصاب میں پوائنٹ ہے وہ ہے امتحان اور نصاب میں مطابقت کا نہ ہونا۔ امتحان اور نصاب میں مطابقت سے مراد ہے سیکنڈ ایئر کہ اسٹوڈنٹس نمبروں کی بجائے علم کے لیے کوشش کریں، تو تبھی ان میں مہارتیں پیدا ہوں گی، ایبلٹیز پیدا ہوں گی اور وہ معیار تعلیم کو بڑھا سکیں گے۔ اگر یہ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو اور اسٹوڈنٹ صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے امتحان پاس کریں، تو ایسے امتحان کے بعد اسٹوڈنٹس میں سکلز ڈیولپ نہیں ہوتے، اور جب سکلز ڈیولپ نہیں ہوں گے تو پھر سوسائٹی میں وہ کوئی اچھا روزگار نہیں اپنا سکیں گے، اور رزلٹ کیا ہوگا کہ پھر وہ یہی نتیجہ نکالیں گے کہ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سیکنڈ ایئر اس کے بعد آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا نصاب کیسا ہونا چاہیے، نصاب کے آبجیکٹیوز کیسے ہونے چاہیے۔ نصاب کے آبجیکٹیوز پروفیشنل ہوں، اسٹوڈنٹس کو عملی زندگی کے لیے تیار کریں، سوسائٹی کے اکارڈنگ ہوں، سوسائٹی کی نیڈز کے اکارڈنگ ہوں، سوسائٹی کو جس طرح کی مین پاور چاہیے اسی طرح کے مقاصد تعلیم کیریکولم میں ڈالے جائیں تاکہ معیار تعلیم بڑھے۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کس طرح سے معیار تعلیم کی پستی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بات پچھلے چیپٹر میں بھی آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ بچے کی اولین درس گاہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں۔ والدہ کی جو گود ہے وہ اولین درس گاہ ہے، یعنی کہ بچے ٹریننگ تربیت اپنے گھر سے ہی لیتے ہیں، اور جب وہ اسکول آتے ہیں تو کافی پری اسکولنگ ان کے گھر سے ہی ہو چکی ہوتی ہے جو ان کی پیرنٹس کے اکارڈنگ ہے۔ تو اس میں پھر کچھ صورتحال ایسی ہیں جو اگر پیرنٹس اس قابل نہ ہوں تو پھر معیار تعلیم کی پستی ڈے بائی ڈے شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں فرسٹ یہی ہے کہ والدین پڑھے لکھے نہ ہوں یا معمولی تعلیم یافتہ ہوں تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اور ٹریننگ بہتر نہیں کر سکیں گے، اور اسکول سے بھی وہ جو پڑھ کر آئیں گے پیرنٹس اس کی نگرانی اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ سیکنڈ، والدین کا تعلیم کی طرف نیگیٹو رویہ ہو، یعنی کہ والدین تعلیم حاصل کرنے کو بینیفیشل نہ سمجھتے ہوں، بلکہ اس کے بجائے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے بچے کچھ کما کے لے کے آئیں، کسی نہ کسی روزگار پر لگ جائیں، کسی نہ کسی کام پر لگ جائیں تو کچھ آمدنی ان کے گھر آ جائے۔ اور اس وجہ سے بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو تعلیم ہی نہیں دلواتے، اور اگر تعلیم دلوائیں بھی تو اس میں پیرنٹس اس طرح کا رویہ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسے کم ہیں تو وہ جو میل چائلڈ ہوتا ہے اس کی ایجوکیشن پر تو دھیان دیتے ہیں لیکن فیمیل کی ایجوکیشن پر دھیان نہیں دیتے۔ تھرڈ، پیرنٹس کا رویہ جو معیار تعلیم کی پستی کا سبب بنتا ہے وہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ان کے رجحان، ان کی صلاحیت یا ان کی انٹرسٹ کے مطابق ایجوکیشن نہیں دلاتے، بلکہ وہ دیکھا دیکھی یا دوستوں نے جیسے گائیڈ کر دیا، ہمسائے کا بچہ جو بن رہا ہے، ریلیٹیوز کے بچے جو بن رہے ہیں اسی کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی سبجیکٹس میں اپنے بچوں کو ڈال دیتے۔ رزلٹ یہ آتا ہے کہ ان کے بچوں میں اس پیشے کی یا اس ایگزام کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو بچے وہ کامیابی نہیں شو کرا سکتے، جس کی وجہ سے نتیجہ نیگیٹو آتا ہے اور معیار تعلیم کی پرسنٹیج گرنے کی طرف بڑھ جاتی۔